الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق نمبر ہے 146 اور ہمارا عنوان ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ دیکھیے، یہ دنیا کا بھی ایک معمول ہے، یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تبھی ان کا بھی کام چلتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کا کام کرتا ہے تو دوسرے سے اس کا کام پورا ہوتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں لگا دی۔ توکل اور بھروسہ تو اللہ ہی پر کرنا ہے، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، بڑائی اسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا اور ہماری ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ لگا دی ہیں، اور اسی میں سے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کا کمانا ہے، حلال کمائی ہے۔ تو گویا حلال مزدوری اور حلال کمائی یہ سنت انبیاء ہے۔ جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہاں، یہ حلیمہ وہی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو اسی حلیمہ سعدیہ کے یہاں بچپن میں آپ نے اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائی، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی پیارے آقا نے بکریاں چرائی ہیں۔ چنانچہ جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقام زہران میں ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آگے کہتے ہیں جابر، فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیلو کے پھل چننے لگے، اور آقا نے مجھ سے فرمایا کہ سیاہ یعنی کالے پھل دیکھ کر کے چنتے چلے جاؤ، کیونکہ کالے پھل پیلو کے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور ذائقہ دار اور لذیذ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا جواب دیا کہ جی ہاں، میں مکۃ المکرمہ کے اندر بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا۔ تو اس سے عزیزان ملت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اجرت اور مالی معاوضہ لینا یہ بے شک انبیاء کی سنت ہے، اور یہ چیز جو ہے منصب نبوت کے بھی شان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی ہو کر وہ مزدوری نہیں کر سکتے، بلکہ کسب معاش کے لیے اجرت اور معاوضے پر کام کرنا یہ بالکل شان نبوت کے موافق ہے اور سنت انبیاء ہے۔ اب عزیزان ملت، آگے جو مجھے بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ بات نصر بن حزن سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اونٹ والے بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد کے اندر چرایا کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت انبیاء ہے، مزدوری کرنا اور حق حلال کے لیے روزی روٹی کمانا۔ لیکن آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسے کہ جو دین کی خدمت کرنے والے حضرات ہیں،
وہ اپنے مدرسے میں بعض حضرات تو 5 وقت ڈیوٹی دیتے ہیں، بعض حضرات 3 وقت کی ڈیوٹی دیتے ہیں، بعض حضرات 2 وقت کی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے میدان میں آ کر دنیا کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھیے جس طریقے سے ہمارے بیوی بچے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مدرسین کے، علماء کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو نفقہ دیں، سکنا دے، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے، لیکن اگر ان کو تنخواہ معیاری نہیں ملے گی اور گنجائش کے باوجود بھی ان کو وہ تنخواہ نہیں دی جائے گی جس تنخواہ کو لے کر وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، تو یقیناً مدرس مدرسے سے ہٹ کر دوسری جگہ بھی وہ حق حلال کی روزی روٹی کے لیے پاؤں پھیلائے گا اور اپنے جسم کو دوسری جگہ بھی حرکت دے گا، محنت کرے گا، تو اس سے تعلیم متاثر ہوگی، اس سے پڑھنے والے طلباء کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جس کی وجہ سے ایک تعلیمی فقدان پیدا ہو جائے گا اور ایک تعلیمی بحران پیدا ہوگا۔ اس لیے اگر محتمم حضرات ہیں اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ گنجائش کے باوجود بھی، وہ وسعت کے باوجود بھی کسی بھی بہانے سے اس پیسوں کو مدرسے کے ماربل پر لگا دیتے ہیں، مدرسے کی چھتیں بنانے کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور وہ سارے کام جو سادگی سے ہو سکتے تھے اس کے باوجود بھی تکلفانہ طور پر دوسری جگہ رقمیں لگاتے ہیں اور مدرسین کی تنخواہ کے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہ عند اللہ، ان کو اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر اس کا پورا جواب دینا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آج کے سیرت کے سبق سے سنا کہ مزدوری لینا یہ سنت انبیاء ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی انسان کو اگر ہم مزدوری دیں تو پوری مزدوری دیں، اس کی مزدوری کے اندر تھوڑی سی بھی کمی نہ کریں۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ناظرہ پڑھانے والا مدرس ہے، اگر کیا ہے کہ کتاب پڑھانے والا مدرس ہے، حفظ قرآن پڑھانے والا مدرس ہے، تو سب کی تنخواہ کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی مدرس ہو وہ محنت تو کر رہا ہے۔ کوئی مدرس اپنے جسم کو حرکت دے کر محنت کر رہا ہے، کوئی اپنے دماغ کو حرکت دے کر محنت کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنے بیچارے پاپڑ بیلتے ہیں۔ تو اب ان کی تنخواہ جو ہم دیں گے وہ اس بات کو دیکھ کر دینا ہے کہ بھئی ان کے بچے کتنے، ان کی فیملی کتنی، سائیڈ بزنس ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو پگار دینی چاہیے، کسی میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم دینے والے ہیں، جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے، ان کی عزت کیا کرو۔ اگر ہم اس طرح معمولی سی تنخواہ دیں گے، بتاؤ دوستو، کیا یہ توہین نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے؟ اس لیے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان علماء کی جو عاشق رسول ہے اور سنت رسول کے شیدائی ہیں اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مر مٹنے والے ہیں اور اسی کا درس ہم سب کو دینے والے ہیں، ایسے جید اور نیک علماء اور ایسے اللہ کے پر اسرار بندے، ان کی خوب سے خوب خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، یہ چند باتیں اگرچہ آپ کو تلخ اور کڑوی محسوس ہوئی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بیماری کا علاج یہی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے اندر ایک سخاوت والا مادہ پیدا کریں، اور خصوصاً امام ہے، ائمہ حضرات ہیں، مدرسین ہیں، ان کی تنخواہوں کے معیار کو بڑھائیں اور ان کے معاون اور رفیق بنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت پورے عالم کے اندر سنت کے چرچے عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔